بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک عابد کا سچا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دین عیسیٰ ہی دین حق تھا۔ اس میں لوگوں نے رہبانیت کو جائز کر رکھا تھا۔ ان کے نیک اور عبادت گزار لوگ اسی طرح رہبانیت کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ درویش یا ولی اللہ اپنے لیے آبادی سے دور الگ تھلگ ایک عبادت خانہ بنا لیتے اور دن رات اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ معاشرتی زندگی اور باہم میل ملاقات کو یہ دنیا داری سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک دینداری کے لیے گوشہ نشینی ایک لازمی امر تھا، لیکن دین اسلام میں اب اس طرح کی رہبانیت جائز نہیں۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جریج ایک عابد تھا، وہ رہبانیت کی زندگی گزارتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا۔ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مصروف رہتا۔ ایک دن اس کی ماں آئی اور بولی، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کر۔ جریج اس وقت نماز میں تھا۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا، وہ بولا، یا اللہ، میری ماں پکارتی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ پھر اس نے اپنی نماز جاری رکھی اور اس کی ماں لوٹ کر چلی گئی۔ دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی اور بولی، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کر۔ وہ کہنے لگا، اے رب، ماں پکارتی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ پھر وہ نماز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماں لوٹ کر چلی گئی۔ پھر اگلے دن ماں آئی اور بولی، اے جریج، میں تیری ماں ہوں، مجھ سے بات کر۔ وہ کہنے لگا، اے پروردگار، میری ماں پکارتی ہے اور میں نماز میں ہوں۔ پھر وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ بولی، اے اللہ، جریج میرا بیٹا ہے اور میں نے اس سے بات کی، لیکن اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ یا اللہ، اس کو موت نہ دینا جب تک یہ بدکار عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے۔ یعنی ماں کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں بد دعا دے دی۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کا ولی ہے اور دوسری طرف ماں کی بد دعا۔ پھر بنی اسرائیل نے جریج کا اور اس کی عبادت کا چرچا شروع کیا۔ یہ لوگ دراصل جریج سے بخل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی سے مثال دیتے تھے۔ وہ بولی، اگر تم لوگ کہو تو میں تمہاری خاطر جریج کو فتنے میں ڈال دوں۔ پھر وہ عورت جریج کے سامنے گئی، لیکن جریج نے اس کی طرف خیال بھی نہ کیا۔ آخر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی۔ وہ چرواہا بھیڑیں چراتا تھا اور جریج کے عبادت خانے کے پاس ہی ٹھہرا کرتا تھا۔ وہ دھوپ میں اور بارش وغیرہ میں جریج کی عبادت گاہ میں پناہ لے لیا کرتا تھا۔ اس عورت نے اپنا آپ چرواہے کے حوالے کر دیا۔ وہ پیٹ سے ہو گئی اور اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، یہ لڑکا کہاں سے لائی ہے؟ وہ بولی، اس عبادت خانے میں جو رہتا ہے یہ اس کا لڑکا ہے۔ یہ سن کر بستی کے لوگ غصے میں آ گئے اور اپنی کدالیں اور ہتھوڑے وغیرہ لے آئے اور جریج کو آواز دی۔ وہ نماز میں تھا، اس نے لوگوں سے بات نہ کی۔ لوگوں نے اس کا عبادت خانہ گرانا شروع کر دیا۔ لوگ اس کا عبادت خانہ گرانے لگے اور اس کو مار پیٹ کرنے لگے۔ وہ بولا، کیا ہوا ہے تم لوگوں کو؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تم نے بدکاری کی ہے اس بدکار عورت سے اور اس نے تمہارے بچے کو جنم دیا ہے۔ جریج نے کہا، بچہ کہاں ہے؟ وہ اسے لے آئے تو جریج نے کہا، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ پھر اس نے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آیا اور اس کے پیٹ میں انگلی چبوئی اور کہا، بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، فلاں چرواہا۔ پھر کیا تھا؟ پھر تو سب لوگ جریج کی طرف لپک کے اس کو چومنے لگے اور برکت حاصل کرنے کے لیے اس کو ہاتھ لگاتے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ کی عبادت کا سونے اور چاندی سے بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا، نہیں، اسے مٹی سے دوبارہ اسی طرح بنا دو جیسے پہلے تھی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جریج اس میں داخل ہو گیا اور پھر سے اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا۔
اس حدیث مبارکہ کی شرح بیان کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کئی فائدے نکلے۔ نمبر 1، والدین کے ساتھ نیکی کرنے کی فضیلت۔ نمبر 2، ماں کے حق کی تاکید۔ تیسرے یہ کہ ماں جب بلائے تو جواب دینا چاہیے۔ چوتھے یہ کہ جب 2 امر جمع ہوں تو ضروری کو پہلے کرنا چاہیے۔ پانچویں یہ کہ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لیے راہ نکال دیتا ہے، اور دعا کے وقت نماز پڑھنا اور نماز سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور وضو ہم سے پہلی امتوں میں بھی تھا، اور یہ کہ کرامات اولیاء حق ہیں، اور یہی مذہب ہے اہل سنت کا۔ اب آخر میں میری ان ماؤں سے بھی درخواست ہے کہ اپنی اولاد کو غصے میں بد دعائیں نہ دیا کریں۔ بعض مائیں اٹھتے بیٹھتے وجہ بے وجہ اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی رہتی ہیں، اگرچہ وہ دل سے بد دعا نہیں دینا چاہتی، لیکن پھر بھی کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے اور بد دعا لگ جاتی ہے۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ ایک ولی اللہ کو بھی ماں کی بد دعا لگ گئی، اگرچہ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ وباللہ توفیق وصلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔ آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔